میں نے کہا بخاری تیرا بنے کیسے ہے؟ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو بنتی تو ہو نا۔ میں نے کہا ان کو مسئلہ کون سا ہے کہ امام بخاری تیری تائید کرتا ہے؟ ارے جھوٹ مت بولا کرو، امام بخاری تیری تائید نہیں کرتا، امام بخاری کا تائید کرتے ہیں احناف کی کرتے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی تھی نا، ذرا خطبے کی مناسبت میرے عنوان کے ساتھ سمجھنا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ دن صراط المستقیم، کہ بندہ خدا سے دعا مانگتا ہے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا دے۔ توجہ، جب بندہ دعا مانگتا ہے صراط مستقیم پر چلاؤ، اللہ فرماتا ہے اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو صراط الذین انعمت علیہم، پھر راستہ ان کا اختیار کرو کہ جن پر خدا نے انعام کیا، جن پر خدا نے انعام کیا ہے۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ارے وہ چار قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1 نبیوں کا راستہ، نمبر 2 صحابہ کا راستہ، نمبر 3 شہداء کا راستہ، نمبر 4 اولیاء کا راستہ۔ بات ذرا سمجھنا، میں نے کہا بھی اولیاء کا راستہ قرآن تو کہتا ہے نبیوں کا راستہ صراط مستقیم ہے، صحابہ کا راستہ صراط مستقیم ہے، ارے شہداء کا راستہ صراط مستقیم ہے، اولیاء کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے اگر صراط مستقیم چاہیے تو بزرگوں کی بات مان لے، تو کہتے ہیں میں بزرگوں کو نہیں سنتا۔ قرآن کہتے ہیں اگر صراط مستقیم چاہیے تو بزرگوں کی بات ماننی پڑے گی۔ تو جب رائے بند والے کہتے ہیں، میں رائے بند والا ہوں، جب ہم رائے بند والے کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا، تو کہتے ہیں کیا تم نے بزرگ لگا رکھی ہے، تم قرآن و حدیث کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا چلیے اگر بزرگوں کی بات بخاری نہ کرے تو بخاری تیرا ہے، اگر بزرگوں کی بات کرے تو بخاری میرا۔ اگر امام بخاری بزرگوں کی بات نہ کرے تو پھر بخاری تیرا ہے، اگر بزرگوں نے فرمایا امام بخاری کرے تو پھر بخاری میرا ہے۔ توجہ میں مثال دینے لگا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، باب الاخذ بالیدین، مسافہ دو ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ ہم پوچھتے ہیں امام بخاری دلیل کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں صافہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، بزرگوں نے مسافہ دو ہاتھ سے کیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ امام بخاری دلیل کیا دیتے ہیں؟ باب الاخذ بالیدین، مسافہ دو ہاتھ سے کرنی چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ فرمایا صافہ حماد بن زید ابن المبارک بیدیہ، بزرگوں نے مسافہ دو ہاتھ سے کیا ہے۔ اگر امام بخاری بزرگوں کی بات نہ کرے تو تیرا ہے، بات کرے تو میرا ہے۔ امام بخاری صاحب نے مسئلہ پوچھا کہ جب ہم نماز پڑھیں تو یہ بتائیں نماز کیسے پڑھے، ننگے سر پڑھیں یا ٹوپی پہن کے پڑھے؟ امام بخاری باب قائم کرتے ہیں باب السجود علی الثوب فی شدۃ الحر۔ امام بخاری نے قال الحسن، قال الحسن، حسن بصری بزرگ ہیں، اللہ کے نبی تو نہیں ہے۔ قال الحسن وکان القوم یسجدون علی الامامۃ والقلنسوہ، کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ صحابہ بزرگ جو تھے وہ نماز یوں پڑھتے کہ سر پہ ٹوپی اور پگڑی پہن لیتے تھے۔ امام بخاری آمین کہنی چاہیے، فرمایا جی ہاں۔ امام بخاری دلیل کیا فرماتے ہیں قال عطا آمین، امام بزرگ یہ عطا آمین، عطا نے فرمایا آمین دعا ہے۔ امام بخاری سے پوچھو ہاں جی بزرگوں کی بات ماننی چاہیے، امام بخاری فرماتے ہیں جی ہاں، یہ جو ہم دن کو نفل پڑھتے ہیں تو دو رکعت کر کے پڑھے یا ایک رکعت پڑھ کے پڑھے۔ امام بخاری میں قال یحییٰ، امام بخاری فرماتے یہ نہیں فرماتے قال رسول اللہ، فرماتے میرے فلاں بزرگ نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں میں نے جتنے بھی فقہا اپنے شہر کے دیکھے ہیں وہ ان کو یہی فرماتے دیکھا، ان کو یہ عمل کرتے دیکھا کہ وہ دن کے نفلوں میں دو رکعت پہ سلام پھیر دیتے تھے۔ اگر امام بخاری بزرگوں کی بات نہ کرے تو بخاری تیرا ہے، اگر بزرگوں کی بات کرے تو بخاری میرا۔ پھر ہمیں تعجب ہوتا ہے، ایک نقطہ ذہن میں رکھنا، قرآن کریم نے کہا صراط مستقیم پر چلنا ہے تو کتنے لوگ ہیں؟ 4 قسم کے۔ نمبر 1 توجہ، نبیین، نبیوں والا راستہ، والصدیقین، صحابہ والا، والشہداء، شہیدوں والا، آگے والصالحین، اولیاء والا۔ ذرا دیوبند مسئلہ کی حقانیت کو دیکھنا۔ نمبر 1 من النبیین، مرزائی نکل گئے، وہ نبیوں کو نہیں قادیانی کو مانتے ہیں۔ والصدیقین، صحابہ والا، ایران والے نکل گئے، وہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ والشہداء، یہ سبز پگڑی والا نکل گیا، اس کے نام اعمال میں شہید کو نظر نہیں آتا۔ والصالحین، غیر مقلد نکل گیا، یہ بزرگوں کو نہیں مانتا، جو بند والا نبیوں کو بھی مانتا ہے، صحابہ کو بھی مانتا ہے، شہیدوں کو بھی مانتا ہے، اولیاء کو بھی مانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اولیاء اللہ، شان اہل بیت، سر بکف سر بلند، غیرت مند جرت مند۔ میں نے کہا امام بخاری میرا یا امام بخاری تیرا؟ بولو نا، تیرا میں اسے کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، تجھ شک کس پہ آ گئے؟
امام بخاری تیرا یا میرا؟ میں نے دلائل سے ثابت کیا کہ امام بخاری ہمارا ہے، ان کا بخاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں بخاری پر جھوٹ بولنا ہو تو پھر بخاری تیرا ہے۔ ہاں اگر بخاری پہ جھوٹ بولنا تو پھر بخاری فتاوی ثنائیہ اٹھا کے دیکھ، توجہ، فتاوی ثنائیہ اٹھا کے دیکھ، مولانا ثناء اللہ امرت سری تحریر کر رہے ہیں، کہتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی بکثرت روایات بخاری اور مسلم اور ان کی شروع میں موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں بخاری میں ایک بھی نہیں ہے تو بکثرت کہتا ہے، صحیح مسلم میں ایک بھی نہیں ہے تو بکثرت کہتا ہے۔ تو بخاری پر جھوٹ بولنا تجھے مبارک، اور بخاری کا دفاع کرنا ہمیں مبارک۔ توجہ رکھنا، ہاں اٹھاؤ، فتاوی علماء حدیث میں درج ہے، توجہ، فتاوی علماء حدیث میں اسی طرح بخاری کا نام لے کے جھوٹ بولتے چلے جائیں گے۔ فتاوی برکاتیہ ان کا ہے، فتاوی برکاتیہ میں ان کے مفتی ابو البرکات احمد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وطر کے بارے میں، کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو یوں دو سلاموں کے ساتھ نہ پڑھنا، یہ دن جیسے وطر تم پڑھتے ہو، فرماتا نہ وطر کو تم مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھنا، کہتا یہ روایت بخاری میں ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، بخاری میں دور دور روایت موجود نہیں ہے، ان کی کتاب صلاۃ الرسول ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لو، غیر مقلدین نے وہاں پہ لکھا ہے، یعنی آپ کو تعجب ہوگا، ان کے بہت بڑے عالم ابراہیم سیالکوٹی اپنی کتاب صلاۃ الرسول کتاب لکھی ہے، صادق سیالکوٹی حضرت اکاڑی فرماتے تھے جن کا صادق اتنا بڑا کاذب ہے، بتاؤ ان کے کاذب کا حال کیا ہوگا؟ جن کا صادق اتنا بڑا کاذب ہے ان کے کاذب کا حال کیا ہوگا؟ صادق سیالکوٹی صلاۃ الرسول میں لکھتا ہے، عنوان یہ اختیار کیا کہ نمازیں جلدی پڑھنی چاہیے، کہتا ہے بخاری میں روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الاعمال الصلاۃ لوقتہا، بخاری میں روایت موجود ہی نہیں ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا ایک ان کے شہید اسلام گزرے ہیں، یہ جو بم دھماکے مر گیا تھا، لوگوں نے کہا شہید ہے، یہ خطبات یزدانی میں، آپ یزدانی خطبات اٹھا کے دیکھو، اس نے بحث چھیڑی ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا چاہیے، کہتے ہیں امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب المسح علی الجوربین، خدا کی قسم اسلام کے بخاری میں باب ہی نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ سچ بولنا ہمیں مبارک، جھوٹ بولنا تجھے مبارک۔ میں نے عنوان یہ اختیار کیا امام بخاری تیرا یا بخاری میرا، تو میں نے مختصر سے دلائل سے بات کی ہے، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری سے ہمارا کل کا بھی تعلق تھا، ہمارے بخاری سے آج بھی تعلق ہے، ہم بخاری پڑھتے پڑھاتے بھی رہیں گے، اللہ نے توفیق عطا فرمائے تو بخاری کا دفاع کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔